سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو لقب صدیق اکبر کا عطا فرمایا، حالانکہ آپ کا نام صدیق اکبر نہیں ہے، عبداللہ ہے، لیکن صدیق اکبر کی بہت بڑا سچ بولنے والا۔ قرآن مجید وقت کی کمی ہے اس لیے میں بات کو مزید کھولتا نہیں ہوں۔ قرآن مجید نے صادق کا لفظ بھی بیان کیا، صدیق کا لفظ بھی بیان کیا، اور مفسرین فرماتے ہیں صادق وہ ہوتا ہے جو بات پہلے واقعہ وقوع ہو جائے اس کو دیکھ کر کے سچ بات کہے، وہ صادق ہے۔ ہم اتنے بندے بیٹھے ہیں، وہ واقعہ پہلے گنتی کرے کہ جناب 1 2 3 4 5 200 بندہ بیٹھا ہے، وہ صادق ہے۔ اور صدیق وہ ہے جو بھی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، وقوع ہوا نہیں، اس سے پہلے بتا دے کیا کچھ ہونے والا ہے، وہ صدیق ہے۔ ابھی کوئی آیا ہی نہیں، وہ پہلے آ کے بتا دے کہ 400 بندہ ہوگا، تو ایسا ہی ہو جائے تو کہتے ہیں وہ صدیق ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو رب کے رسول نے شان عطا فرمائی، فرمایا صدیق رب نے تجھے شان دی ہے، جو تیرے منہ سے نکلے گا وہ ہو کے رہے گا۔ میرے دوستو، اگر حضور کا ایک امتی صدیق اکبر وہ جو منہ سے کہے وہ ہو کے رہے، تو جس رسول کا وہ کلمہ پڑھتا اس رسول کی شان کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جس رسول کا وہ غلام ہے، جس رسول کا وہ غلام ہے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر حضور کے جو حضور منہ سے فرما دیتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو فرمایا یہ بات کسی عام کی نہیں، میرے رسول کی بات ہے، حضور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مانتا ہوں۔ اور جب نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو صدیق اکبر نے بغیر تصدیق کے معراج کے واقعے کو تسلیم کر لیا ہے، تو حضور خوش ہوئے، فرمایا یہ صدیق ہے، یہ صدیق ہے۔ اور اس کا مرتبہ اور مقام فرمایا وہ اس درجے میں فائز ہے، اللہ نے 360 ایمان کے مقام رکھے ہیں، مرتبے۔ اور عرض کی یا رسول اللہ وہ تیرے آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے؟ فرمایا میری امت میں صدیق اکبر ہے، اس میں اللہ نے سب خوبیاں رکھی ہیں، ایمان کی تمام تر خوبیاں صدیق اکبر میں موجود ہیں۔ اور انہیں کے متعلق رب نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان ایسے ہو جیسے یہ لوگ ایمان لائے، تو یہ لوگ کون ہے؟ ایمان کا ماڈل ہے، صحابہ کی جماعت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ، یہ ایمان کے ماڈل ہے کہ رب نے فرمایا ایسے ایمان لو۔ ہم کہتے ہیں کسی بندے کو کام کرنا تو بھائی اگر کوئی کام کرے ایسی کھانے میں کیتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے نا وہ بڑا اچھا کام ہے، وہ بھی پسند ہے، وہ مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو رب کہتا ہے کہ ایمان لانا ہے نا تو ایمان لاؤ، ایسے لاؤ جیسے میں یہ صحابہ لائے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین ایمان ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان لایا تو خالی دعوے مت کرو، دعووں سے ایمان مضبوط نہیں ہوتا، ایمان لانا ہے تو ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، صحابہ کی جماعت ایمان لائی، ایسا ایمان لاؤ گے تمہیں دعوے کی ضرورت نہیں، ہم پھر بھی قبول کر لیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس لیے حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو تھوڑی دیر پہلے مجھے ہو کے گیا تو حضور کے سامنے بیٹھا تو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ رسول کا اعزاز کرو، اچھی شکل نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین کسی ماں نے دینا ہی نہیں۔ اے اللہ کے رسول، رب تعالیٰ نے اپنی کائنات کے اندر آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں بنایا۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق تو بھی سچ کہتا ہے۔ اس صحابہ پاک کی جماعت بیٹھی تھی نا، وہ حیران ہو گئی کہ اللہ کے رسول تو جھوٹ بولتے نہیں، نبی کی شان ہی یہ ہوتی ہے، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ابھی ابو جہل کو بھی حضور نے کہا تو سچ کہتا ہے، صدیق اکبر کو بھی کہا تو سچ کہتا ہے۔ اب دونوں باتوں میں سے کوئی ایک سچ ہوگا نا، لیکن صدقے جاؤ حضور کی دونوں باتیں سچ ہے۔
ابو جہل نے کہا کہ آپ بس صورت ہے، حضور نے فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا اے آقا آپ بڑے حسین و جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، سرکار نے فرمایا تو سچ کہتا ہے۔ اب اس کو وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، حضور دونوں کی تصدیق فرما رہے ہیں، بس دونوں ٹھیک ہو۔ اب دونوں باتیں تو نہیں تھی ایسے، لیکن میں کہتا ہوں حضور کی دونوں باتیں سچ ہیں، کیونکہ جھوٹ حضور کی شان کے کسی نبی کی شان کے وقت نہیں ہے۔ کوئی رسول جھوٹ نہیں بولتا۔ 1,24,000 میں جتنے انبیاء رسول آئے ان کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ بدبختی ہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی میں ہو یہ تو بڑی بعید بات ہے، منسوب کر دینا یہ بھی بدبختی ہے، کہ کسی نبی کی شان یہ نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا نے دونوں کو کہا تو بھی سچ کہتا ہے، اس کو کہا تو بھی سچ کہتا ہے۔ صحابہ متزلزل ہو گئے، یا رسول اللہ ابو جہل کیسے سچ کہتا ہے؟ اگر وہ سچ ہے تو صدیق اکبر کیسے سچ کہتے ہیں؟ میرے آقا نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میری ذات آئینے کی مانند ہے، جو سامنے آ کے بیٹھتا ہے اس کو اپنی شکل نظر آتی ہے۔ میرے صحابہ میری ذات آئینے کی مانند ہے، جو میرے سامنے آ کے بیٹھتا ہے اس کو اپنی شکل نظر آتی ہے، کیونکہ ابو جہل سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، اس سے بڑا بدخصلت کوئی نہیں۔ جب وہ میرے سامنے آیا اس کو اپنی صورت نظر آئی، اس نے سمجھا ایسے ہی، میں نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، کیوں اپنی شکل نظر آ رہی ہے، لیکن ایسے بھی جب تو میرے سامنے آ کے بیٹھا میرے آئینے میں تجھے اپنی ایک شکل نظر آئی تو میں نے کہا تو بھی سچ کہتا ہے، کیونکہ تیرے جیسا حسین ہی کوئی نہیں۔ تو پتہ چلا صدیق اکبر بھی بڑے حسین ہیں، حضور کی ذات آئینہ ہے، آئینہ۔ تو فرمایا صدیق تو بھی سچ کہتا ہے، کیونکہ میں آئینہ ہوں، جو مجھے میرے سامنے آتا ہے اس کو اپنی ذات نظر آتی ہے۔ اس لیے آج جو کہتے ہیں حضور ہمارے ورگے ہیں، ہم جیسے ہیں، حضور بھی ہمارے میں کیا فرق ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ان بدبختوں کو اپنا آپ بھی نظر آتا ہے، ان کو دوسری سائڈ نظر ہی نہیں آتی، ان کو یہ نہیں نظر، وہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ حضور کے 2 ہاتھ ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہاتھوں میں چشمے بھی نکلے ہیں، وہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اٹھتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا، انگلی کھڑی کر دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف، الا اللہ نیچے کر دیتے ہیں۔ یہ تو نظر آتا ہے کہ حضور کی انگلی اٹھتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ جس انگلی سے اشارہ ہو رہا ہے وحدہ لا شریک ہونے کا، وہی انگلی جب اٹھتی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارے جیسا ہے، کیوں کہ ان کو اپنی نظر آتا ہے نا، اپنا نظر آتا ہے، جتنا کسی میں ہو وہ مشہور مقولہ ہے کہ چوروں کو ہر کوئی چور ہی نظر آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کچھ چور جو ہوتا ہے ہر کسی کو چور ہی سمجھتا ہے، جو نیک ہوتا ہے وہ ہر کسی کو نیک ہی سمجھتا ہے، تو ہم چوروں کو چور ہی نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا میرے رسول کی شان یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات مقدس ہے اس امت کے اندر سب سے پہلے حضور کے تربیت یافتہ شاگرد ہے، اور جو مزاج و شوق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کے صدقے سے نصیب ہوئے، انہی کے واسطے سے اہل سنت و جماعت کے اندر بھی وہی ذوق موجود ہے، کیونکہ وقت کی کمی ہے، ورنہ میں اہل سنت کا جو ایک عقیدہ ہے نا اس کو ابو بکر صدیق کے عقیدے سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جو ابو بکر صدیق کا مزاج و عقیدہ وہی آج اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عقیدہ ہے، وہی تصور ہے، وہی خیالات ہیں، حضور سے وہ عشق ہے، وہی محبت ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا پسند ہے؟ حضور نے 3 چیزیں بیان فرمائی، مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، تو ان میں سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سامنے ہو میں دیکھتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک عرض کی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ حضور بیٹھے ہیں میرے سامنے میں دیکھتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ آج امت کے مزاج یہ نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی خواہش نہیں ہے کہ حضور کا دیدار ہو جائے، حضور کا دیدار ہو، تو یہ خواہش صدیق اکبر پہلے کر چکے والی امت کر رہی ہے، تو ان کی اس خواہش کو ایک عاشق نے اپنے شوق میں ایسے بیان کیا ہے، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کرتا ہے سونیا ساری عمر تین کول بٹھا کے
عشق رسول نصیب فرما دے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں